اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ دنوں میں دہشت گردی کے جو واقعات ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھتے چلے آ رہے ہیں. کور کمانڈر کانفرنس میں بھی اس عزم کا اظہار کیا گیا, وفاقی کابینہ میں بھی کہا گیا کہ دہشت گردی کا ہم قلع قمع کرنا چاہتے ہیں, لیکن عملی طور پر کیا کرنا ہوگا سر اس کے لیے؟ جی سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ بظاہر ایک سیکیورٹی کمیٹی کی ہونی چاہیے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ جس کا ہم سنتے تھے، اب مجھے نہیں پتا ہوئی ہے کہ نہیں، وہ بہت ضروری ہے. تو عملی طور پہ پہلے تو میرے خیال میں آپ کو اپنی خارجہ پالیسی کو فعال کرنا ہوگا. اندرونی طور پہ بیٹھ کر یہ دیکھنا ہوگا کہ جب تک یہ عدم استحکام آپ ختم نہیں کریں گے، اندرونی سیاسی عدم استحکام، اس وقت تک نہ لوگ آپ کی بات سنیں گے، نہ کوئی انویسٹ کرے گا، نہ آپ کی معیشت سیدھی ہوگی. اس کے لیے کوئی نہ کوئی فارمولہ بنانا پڑے گا. دونوں سائیڈ کو فلیکسیبلٹی شو کرنی چاہیے. نہ ایک سائیڈ کو یہ کہنا چاہیے کہ جی آپ فوری طور پہ یہ کام کریں، نہ دوسری یہ ضد کرے کہ یہ کام ہم بالکل نہیں کریں گے. سیاسی معاملہ زیادہ میں اس پہ بات نہیں کرتا. اور فوج کو مجھے یقین ہے کہ وہ یہ بات سمجھتے ہیں، میں کوئی ان سے زیادہ نہیں میری معلومات، کہ جب تک سیاسی اونرشپ نہیں ہوگی اس پورے پروسیس کی اور اس میں تمام پہلوؤں پر پیش رفت نہیں ہوگی، صرف کائنیٹکس کو آگے بڑھانے سے، صرف ان سے لڑائی کرنے سے یہ معاملہ ختم ہونے کا نہیں ہے. اس کے اور بہت سارے پہلو ہیں، اکنامک سوشل پہلو بھی ہیں جو اندرونی ہیں، فورن پالیسی کے پہلو بھی ہیں جو بیرونی ہیں، اور پھر ساتھ کے ساتھ کائنیٹک پہلو بھی ہیں. ان سب کا آپ کو جائزہ لینا پڑے گا. ایک چیز بہت اہم ہے کہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ کون سے ممالک ہیں جو چاہیں گے، یا کون سی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو چاہیں گی کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان کشیدہ ہوں حالات، مدبھیڑ ہو اور کسی بھی طریقے سے یہاں امن نہ ہو. کیونکہ اگر یہ دو ملک آپس میں ٹکرا گئے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سالوں تک یہ کام خراب ہوتا چلا جائے گا. اس کو بہت دھیان سے کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ایک دم انگلیاں اٹھا لیتے ہیں ہم ایک دوسرے کی طرف، اس پر ذرا خیال کرنے کی ضرورت ہے. ابھی تک افغان حکومت اس قابل نہیں ہے کہ اپنے تمام علاقے پر قابو پا سکے. ان کی اکنامک سچویشن بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. تو وہ یہ ساری باتیں ذرا دھیان سے کرنے کی ہیں. اور یہ جو لوگ بہت سارے افغان طالبان اور تحریک طالبان پاکستان کو ایک ہی تنظیم سمجھ کر جھپٹ پڑتے ہیں دونوں کے اوپر، اس پر بھی ذرا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. سر آپ نے بات کی نیشنل سیکیورٹی کونسل، اس کی میٹنگ ابھی تک نہیں ہو سکی ہے. اتنی شدید قسم کے حملے ہوئے ہیں، دہشت گردی اسلام آباد تک پہنچ گئی، اس کے باوجود یہ میٹنگ نہیں ہو سکی. اس وقت تو کوئی اے پی سی ہونی چاہیے، ایک نیشنل ایکشن پلان ہونا چاہیے، ایک بھرپور کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس نظر آنی چاہیے، وہ نظر نہیں آ رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی بھی میٹنگ ہو، پھر سول اور عسکری قیادت ساتھ بیٹھے بھی اور ہم آواز ہو کر اس پر بات بھی کرے، اور پھر نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا جائے اس کے لیے؟ جی بالکل. ایک مطلب اس فوری طور ویسٹرن نیشنل ایکشن پلان ہے ہمارا، اس پر انفارچونیٹلی صحیح طریقے سے عمل نہیں ہو سکا. لیکن میرا خیال ہے ایک منی نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے فوری طور پہ، ایمرجنٹ بیسس کے اوپر، جس میں جن باتوں کا میں نے ذکر کیا ہے، جو محرکات ہو سکتے ہیں سارے کے، کہ آخر یہ سب کچھ ابھی کیوں شروع ہوا ہے، کون لوگ واپس آئے ہیں، کس ملک کی دوبارہ یہاں پر عمل داری شروع ہوئی ہے، کون لوگ چاہتے ہیں کہ سی پیک نہ چلے، کون لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں پر چائنا انویسٹ نہ کر سکے، یہ اور کون لوگ چاہتے ہیں، جیسے پہلے میں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان بہت تعلقات کشیدہ رہے ہیں، افغانستان اور پاکستان کے درمیان. یہ ساری باتیں بیٹھ کر تحمل سے بات کرنے کے بعد، 1 یا 2 دن لگانے کے بعد ایک مربوط پلان بنائیں جس میں آپ کی فورن پالیسی بھی کام کرے، انٹرنل پالیسی بھی کام کرے، اور پھر فوجی بھی اپنا کام کریں. صرف فوجیوں کو اگر آپ نے یہ کام دے دیا تو مشکل بھی ہوگا اور دیر بھی بہت لگے گی. مگر سر ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کی طرف آپ نے توجہ بھی دلائی، کہ افغانستان کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں وہاں پر ایک نئی حکومت ہے جسے ابھی دنیا تسلیم نہیں کر رہی ہے. ان کے فائنینشیل مسائل ہیں، آپ نے خود فرمایا کہ ان کا تمام علاقوں پہ کنٹرول نہیں ہے. وہاں سے یہ لوگ آتے ہیں اور پھر ہمارے آفیشلز بتا رہے ہیں کہ یہ امریکن اسلحہ جو وہاں تھا وہ اسلحہ لے کر آتے ہیں، اس سے یہ کارروائیاں کرتے ہیں. تو وہاں پر ان کی عملداری نہیں ہے ان کی حکومت کی، ہم وہاں پر جا کے آپریشن کر نہیں سکتے، وہ لوگ یہاں پر آ کر دہشت گردی کر رہے ہیں. تو یہ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ جی اس کے لیے میں فار ایگزامپل جو میں فوری طور پہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ ایک کنسورشیم بنایا جائے ملکوں کا، جس میں چائنا ہو، ایران ہو، پاکستان ہو، سینٹرل ایشین کنٹریز ہو، ٹرکی ہو، میں بھی قطر ہو. یہ جن ملکوں کا میں نے نام لیا ہے، یہ کوئی بھی ایک ان کا سربراہ بن جائے، یا راؤنڈ ٹیبل کے معاملے میں یہ افغانستان جائیں، ان کو بتائیں کہ بھئی یہ کام اس طریقے سے لگاتار نہیں چل سکتا. آپ کو جو شکایتیں ہمیں بتائیں، ہمیں جو شکایتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی ان کی مدد بھی تو کی جائے نا. کوئی 20-25 ملک اگر ان کو تسلیم کر لیں، ان کو ایک کوئی اکنامک ایڈ دینا شروع کر دیں، وہ جو ان کے وہ کہتے ہیں یہ ہم بچیوں کو نہیں پڑھاتے، اس کی وجوہات ہیں، اس پر ان سے بات چیت کریں.
تو کسی طریقے سے ان کے ساتھ انگیج تو کریں. پاکستان تو بہت ایکسپیکٹ کرتا ہے نا کہ جی ان کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں پر آنا جانا ہے, آپ کو پتا ہے بہت سارے افغان روز پاکستان آتے ہیں اور واپس جاتے ہیں, وہ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں, ان کے ٹرک 3-4 میل لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں, انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب یہاں سے. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کر نیچے چھپ کر آتے ہیں پاکستان, بیچ کر وہ چیزیں واپس جاتے ہیں, ان کی بےزتی ہوتی ہے, ان کو پکڑا جاتا ہے. بھائی آپ مارکیٹیں بنائیں بارڈر کے اوپر, آپ یہ جو دروازے ہیں آنے جانے کے ان کو ذرا چوڑا کریں, کھولیں, اور ان کے لیے تو کوئی صورت پیدا کریں. پھر یہ کہ کوئی آپ کا وہاں میڈیا کے اپروچ نہیں ہے, آپ کی ساری خبریں CNN اور BBC سے آ رہی ہیں, اپنے PTV کو وہاں بھیجیں, وہاں پہ کوریج کریں کہ وہاں ایکچولی ہو کیا رہا ہے, کیا وہاں نارکوٹکس کم ہو گئی ہے, جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ کم ہو گئی ہے, وہاں کا لا اینڈ آرڈر کیسا ہے. ساری باتیں ہمیں باہر سے پتہ چلیں گی اور ہم ان کے کہنے پر ان پر چڑھ دوڑیں گے. ذرا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. سر اس یہاں پر پھر یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہمارے یہاں سب سے بڑی تعداد میں افغان مہاجرین آئے, ہم نے ان کی میزبانی کی, دہائیاں گزر گئیں. اس وقت بھی سینکڑوں لوگ روزانہ آتے ہیں, روزانہ واپس جاتے ہیں, ان کا روزگار کا ذریعہ پاکستان کے اندر ہے, پاکستان اس میں ان کو مدد کرتا ہے. ہماری وزیر خارجہ برائے مملکت ہنا ربانی گھر وہاں پر جاتی ہیں, مل کر آتی ہیں, اگلے دن بارڈر سیکیورٹی فورس پاکستانی شہری علاقوں پر حملے کر دیتے ہیں. تو یہ جو حملے ہو رہے ہیں بارڈر کی دوسری طرف سے, یہ وہاں پر طالبان یا کوئی آزاد گروپ نہیں کر رہے, ان کی فورسز کر رہی ہیں حملے. تو اور پھر جو رویہ ہے افغان حکومت کا وہ اتنا ریجٹ ہے کہ وہ دنیا کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے سر؟ جی دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ وہ دنیا کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. دوسری بات میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ دنیا بھی ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. یہ باتیں جو آپ نے کہی ہیں بالکل درست ہیں, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک فرم میسج ان کو دینے کی ضرورت ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ افغان طالبان کی حکومت کے اندر بہت سارے گروپس ہیں, بہت سارے گروہ ہیں. ان میں کچھ گروہ بالکل اینٹی پاکستان ہیں, اور وہ جب بھی موقع ملتا ہے وہ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں.